ایک غلام تھا۔ ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ دل جمعی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دے دی۔ غلام پھر بھی خاموش رہا، اس نے کوئی بات نہ کی تو مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے اور اب جب کمی ہوئی تو پھر بھی تم خاموش ہو، کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ تب غلام نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا جو اس کا نصیب تھا، اور جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر ہوا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئیں جو ان کا حصہ تھا۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہوا ہے؟ بے شک اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک رزق دینے والی ذات خدا کی ہے اور ہم اس چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ اس چیز کے لیے پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ رازق اللہ تعالیٰ ہے اور رزق کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ تو بے شک اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ رازق خدا پاک کی ذات ہے اور اس میں کسی مالک کا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔